الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، آج ہم ہجرت کے 5ویں سال کے ایک اہم غزوہ کی بات کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں اور سنیں گے۔ اس غزوے کا نام غزوہ احزاب اور عام ہماری زبان میں اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی جنگیں تھیں وہ اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے لڑی اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ غزوہ خندق کی انفرادی شان یہ ہے کہ اس غزوے میں ساری اسلامی دشمن قوتیں جو تھیں، اسلام دشمن قوتیں جو تھیں، وہ سب کی سب متحد ہو کر مرکز اسلام پر یعنی مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مروج اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا جس نے کفار کے اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر مرعوب اور ششدر کر دیا۔ چند ایام وہاں گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا محاصرہ اٹھا کر کے نیل و مرام جو ہے وہ واپس لوٹ گئے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دشمن اسلام کے جارحانہ حملوں کی یہ آخری کڑی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے، بلکہ ہمیشہ وہ دفاعی جنگیں ہی لڑنے پر اکتفا کرتے رہے۔
یہ آخری جنگ تھی جس میں مسلمانوں پر انہوں نے حملہ بولا تھا۔ اب اس کے بعد ان کو وہ طاقت نہیں مل سکی، وہ قوت نہیں مل سکی کہ وہ اہل ایمان مسلمانوں پر جنگ کے لیے آتے، ان پر چڑھائی کرتے، بلکہ ہر موقع پر اب جو اہل ایمان مسلمان تھے وہی اس پر جا کر کیا کرتے، کفار مشرکین پر چڑھائی کرتے تھے۔ اب حالات کیسے تھے؟ تین قوتیں جو تھیں وہ اسلام کی دشمنی اور عداوت میں پیش تھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو قریش مکہ ہیں، اس کے بعد عرب کے مشرک قبائل، اور تیسرے نمبر پر مدینہ طیبہ میں آباد یہودی قبائل۔ ابھی تک کے جو 5 سال گزرے تھے، ان 5 سالوں میں ان تینوں گروہوں نے اکیلے تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن ہر موقع پر انہیں شکست کھانی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانی اسلام اور جانصاران اسلام کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اب ان سب نے سر جوڑے اور اس بات پر اتفاق و اتحاد کیا کہ ہم اسلام کے مرکز پر لشکر جرار لے کر حملہ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ لہذا اس اتفاق کے لیے سب سے پہلی شرارت جو تھی وہ بنو نذیر، جن کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، پیچھے ہم اس کا بیان تفصیلاً کر رہے ہیں، جس سے غزوہ بنی نذیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنو نذیر یا نذیر کے جو یہودی تھے، کچھ تو ملک شام چلے گئے تھے اور کچھ جو تھے وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ جو یہودی خیبر میں آباد ہوئے تھے انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور بالخصوص اہل مکہ کو اور عرب قبائل کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ان کا ایک وفد جو تھا خیبر سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وفد میں دیگر افراد کے علاوہ جو اکابر یہود، بڑے بڑے یہودی سردار یا ان کے عالم جو تھے جو اس میں موجود تھے، ان کے نام یہ ہیں: سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربیعہ، حی بن اخطب، یہ تو تھے قبیلہ بنو نذیر کے، اور بنو وائل قبیلے کے حوزہ بن قیس اور ابو عمارہ، اور اس کے علاوہ ابو عامر فاسق جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ لہذا یہ تقریباً 24 افراد پر مشتمل وفد جو تھا یہ یثرب سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارنا شروع کر دیا اور قریش کو جو ہے وہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ جب اس وفد کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے بڑا ان کا جو ہے وہ پرتپاک استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا ان کا، اور انہیں کہنے لگا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ابو سفیان نے کہا یہودیوں سے۔ یہود تو یہی کام چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ہم نوا ہوں، لہٰذا انہوں نے اس پر بڑے خوش ہوئے، اور ابو سفیان کی اس آمادگی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ قریش میں سے 50 سردار چن لیں، 50 سردار جو ہے وہ چن لیں اور آپ ہی کے ہوں، پھر ہم سب جا کر کعبہ کے غلاف کو پکڑیں گے اور اپنے سینے جو ہیں وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر
ہم یہ وعدہ کریں گے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اور ہر حال میں اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے۔ لہذا ابو سفیان نے اپنے 50 سردار جو تھے قریش کے ان کو ساتھ لیا، یہ یہودی بھی سارے 24 افراد جو تھے یہ بھی اس کے ساتھ، اور ان سب نے کیا کیا، انہوں نے کعبے کی دیواروں کے ساتھ اپنے سینے لگا کر اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر سب نے یہ قسم اٹھائی، وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہ کر لیں، بانی اسلام اور اسلام کے جانصاروں کو ختم کرنا دیں، اس وقت تک ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اس موقع پر جب یہ وعدہ ہو رہا تھا اور سب لوگ وہاں پر موجود تھے بیت اللہ شریف میں، تو ابو سفیان نے یہودیوں کے وفد سے پوچھا، اے گروہ یہود، تم صاحب کتاب ہو، تمہارے پاس تورات ہے، کتاب ہے نازل شدہ، اور علم و فضل والے بھی ہو، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جنگیں کر رہے ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ یہ قریش نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا یہودیوں کے اس گروہ سے، اس وفد سے جو انہیں جنگ کے لیے ابارنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اے گروہ یہود، ہمیں بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا ہم لوگ یعنی قریش مکہ حق پر ہیں، مشرکین مکہ حق پر ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پر ہیں۔ اب وہ یہودی وفد جو ان کے احبار، ماہرین اور سرداروں پر مشتمل تھا، وہ جانتے تھے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ قریش مکہ بتوں کے پرستار ہیں، اور وہ دین ابراہیمی جو جناب ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو یہودیوں کے بھی جد اعلیٰ تھے اور قریش مکہ کے بھی جد اعلیٰ تھے، اس دین سے یہ لوگ مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا ہے پھر چکے ہیں، اور اس کی وہ شکل و صورت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کو تبدیل کر دیا، اور وہ مقدس گھر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، یعنی بیت اللہ شریف جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی پوجا پاٹ کے لیے 360 بت جو ہے وہ نصب کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے برعکس مسلمان جو ہیں وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ چیز جاننے کے باوجود صرف ایک معمول سا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ کاش ہم اسلام کو ختم کر دیں، ہو سکتا ہے اس دوستی میں ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکیں، صرف اس فائدے کی خاطر ان لوگوں نے جھوٹ بولا، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر انہوں نے جھوٹ بولا، اور صرف جھوٹ نہیں بولا، آگے چل کر میں عرض کروں گا ایک اور مقام بھی کیا انہوں نے۔ اب جو انصاف پسند مورخین ہیں، مصنفین ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہو، وہ ہمیشہ سچ ہی کو اپنی کتاب میں لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا ہی یہودیوں میں سے ایک پروفیسر ولسن ہے جس نے تاریخ الیہود فی بلاد العرب کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، تاریخ الیہود فی بلاد العرب، پروفیسر ولسن یہودی ہے، اس نے اس کے صفحہ نمبر 142 پر لکھا ہے کہ جو چیز ہر مومن کے دل کو دکھاتی ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو، جو چیز ہر مومن مسلمان کے
دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان ہو، اب یہ اس کے نزدیک ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مومن نہیں مانتے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لایا، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے یا کچھ اور ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ چونکہ یہودی ہے، اپنے طور پر وہ کہہ رہا بات کر رہا ہے، اسی کی بات میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے پروفیسر ولسن اپنی کتاب میں کہ جو چیز ہر مومن کے دل کو تکلیف دیتی ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا یہودی ہو، وہ اس یہودی وفد کی، یہ جو گیا تھا مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ سے وعدہ کرنے کے لیے، ان کو جنگ پر ابھارنے کے لیے، جنگ کی تیاری کروانے کے لیے، تو اس نے لکھا اس یہودی وفد کے مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے، یعنی وہ تکلیف دہ گفتگو ہے جس میں انہوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیلت دی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک پر محکم ایمان رکھتے تھے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، ان اہل ایمان مومن مسلمانوں پر یہودیوں نے کیا کیا؟ عرب کے مکہ کے مشرکین کو فوقیت دی، کہا تم حق پر ہو، وہ حق پر نہیں ہے۔ یعنی یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم حق پر ہو، مسلمان حق پر نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، اور آگے انہوں نے پھر دلیل بھی دی، وہ بولے اے قریش مکہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو، یعنی بیت اللہ شریف کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، فربا اونٹوں کو ذبح کرتے ہو، اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جن کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یعنی کھل کر شرک کا ساتھ دیا، کھل کر شرک پر ان کو داد دی۔ اب وہ بھی آگے سے بڑے شاطر تھے، ابو سفیان، مشرکین جو تھے، انہوں نے کہا اچھا ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا تمہاری اس بات پر جب تک تم ہمارے خداؤں کو سجدہ نہیں کرو گے، ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک کہ تم ہمارے خداؤں کو سجدہ نہیں کرو گے۔ تو ان یہودیوں نے، جن میں چوٹی کے علماء بھی ان کے موجود تھے، بڑے بڑے مولوی ان کے جو تھے وہ اس میں موجود تھے، تو ان سب نے 24 افراد کہے تھے نا میں نے، 24 افراد اس وفد میں شامل تھے، تو یہ 24 افراد کا یہودیوں کا جو وفد تھا، ان سب نے مل کر کیا کیا؟ وہ جو کعبے میں مشرکین مکہ نے بت سجائے ہوئے تھے، ان سب کو انہوں نے سجدے کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو کہتے تھے نا ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، یہ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو وہ جو حقیقت تھی، جب ان لوگوں نے یہ حرکت کی تو وہ بالکل سب کے سامنے آ گئی کہ یہ اپنے دعوے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کے پیارے ہوتے، اللہ کے لاڈلے ہوتے، تو پھر کبھی بھی اللہ کے غیر کو سجدہ نہ کرتے۔ تو انہوں نے ان بتوں کو سجدہ کیا۔ جب یہ بات ہوئی نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس جھوٹ کو قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قائم و دائم فرما دیا اور کھل کر بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ
کہ وہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو اور ان کی اس حرکت کو کیا کر دیا؟ قرآن پاک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان فرما دیا، قائم و دائم فرما دیا۔ جب قریش نے یہ یہودیوں کے اتنے بڑے بڑے مولویوں کا یہ فتویٰ سنا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اس جنگ میں آخری سانس تک تمہارے کیا ساتھ ہیں۔ یہاں سے وہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا، یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کے مقابلے میں۔ پھر انہیں بھی اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا اور ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہیں خیبر کے باغات کی کھجوروں کا 1 سال کا پورا پھل جو ہے وہ دیں گے، یہ بھی وعدہ کیا ان کے ساتھ۔ چنانچہ بنو غطفان کا سردار عیینہ بن حسن جو تھا، اس نے اپنے قبیلے سمیت وہ ان کے ساتھ ہوا، معاہدہ کیا اس نے۔ پھر اس نے بنی اسد، بنی مرہ، بنو اشجع اور بنی فزارہ کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ مقررہ وقت پر 4000 قریشیوں کا لشکر جو تھا، مشرکین مکہ کا لشکر جو تھا، وہ ابو سفیان کی سرکردگی میں نکلا، جن میں 300 گھوڑ سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے۔ جب یہ لشکر مرز زہران ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو ایک وادی آتی ہے، وہاں پر پہنچے تو بنو اسد طلیحہ اسدی کی قیادت میں، بنو سلیم ابو العابر کی قیادت میں، بنو مرہ حارث بن عوف المری کی قیادت میں اور بنو اشجع مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نکلے اور مرز زہران کے مقام پر یہ سارا لشکر جمع ہوا اور ان تمام افواج کی تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے جنگ خندق کے موقع پر 10,000 کے قریب پہنچی۔ کتنی؟ 10,000۔ یاد کرنے والی چیز ہے نا، پتہ ہونی چاہیے، تاریخ ہے ساری، سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے جڑے اکابر نے انہاں کس طریقے نال اسلام نوں جا وہ اسلام دے پرچم نوں بلند کیتا ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ نکلے ہیں، مشرکین مکہ اور دیگر ان کے جتنے بھی قبائل یہودیوں سمیت۔ اب اس موقع پر ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ابتدا کر رہا ہے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ لات اور عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک لشکر جرار، لشکر عظیم لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ تمہاری جڑیں اکھیڑ کر نہ رکھ دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکرو جانا ہے اور ہمارے راستے میں خندقیں کھود دی ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ اگر ہم بفرض محال اس دفعہ واپس چلے گئے تو ہم پھر آئیں گے اور احد کی جنگ کی یاد کو تازہ کریں گے۔ یہ ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا اور اس کا جواب پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، وہ دل کی آنکھیں کھول کر سننے کے لائق ہے، اور غور سے سنیے گا۔ جب اس کا یہ خط پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من محمد رسول اللہ الی ابی سفیان بن حرب اما بعد، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف ہے۔ فرمایا عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ ابو سفیان سے کہا، اور یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تم اپنا لشکر جرار لے کر ہماری طرف آئے ہو اور تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک کہ ہمارا خاتمہ نہ کر دو، تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا اللہ تعالیٰ خود، اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے اور انجام کار فتح ہماری ہوگی، یہاں تک کہ لات و عزا کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اور یقیناً وہ دن بھی آئے گا۔ یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دیکھیں اتنا بڑا لشکر بیٹھا ہوا ہے دروازے پر اور چند 4,000 کے قریب تقریباً مسلمان بنتے ہیں سارے ٹوٹلی،
بچے بوڑھے سب آ گئے شامل کر کے، اور اتنا بڑا لشکر باہر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی دعوت کھانے نہیں آیا ہوا، بلکہ نام ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس دنیا سے نام و نشان مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یقیناً وہ دن ضرور آئے گا جب میں لات و عزا، اصاف، نائلہ اور حبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اے خاندان بنی غالب کے احمد، میں تجھے اس روز یہ بات یاد کراؤں گا کہ میں فلاں موقع پر کہا تھا کہ میں تیرے اس بتوں کو توڑ دوں گا۔ ابھی فتح مکہ تو دور ہے، 8 ہجری میں جا کر فتح مکہ ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے کی بات کب کر رہے ہیں؟ 5 ہجری میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ بیان کر دی۔ اب آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے جنگ کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا کہ کیا کرنا چاہیے، حفاظت کیسے کی جائے۔ تو سب صحابہ نے مل کر مشورہ دیا، کچھ نے کچھ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے والے جو تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جب اس طرح اتنا بڑا دشمن اپنی فوجیں لے کر آ جائے نا، تو ہم اس سے حفاظت کے لیے اپنے شہروں کے گرد خندق کھود دیتے ہیں، گڑھے کھود دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کر لیں کہ نہریں کھود دیتے ہیں، اور اس سے پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ دشمن ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب یہ مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے کو ترجیح دی اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اب 10 افراد جو تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خندق کھودنے کا فریضہ سونپا، 40 گز خندق کھودنی 10 بندوں نے، اور جو 5 گز چوڑی ہوگی اور 5 گز گہری ہوگی، یعنی 5 گز اس کی چوڑائی ہوگی اور 5 گز ہی وہ نیچے کیا ہوگی؟ گہری ہوگی۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بنفس نفیس ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، خندق کھودنے میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سخت سردی کا موسم تھا، غضب کی سردی پڑ رہی تھی، صحابہ کرام بھوک سے نڈال تھے اور تھکاوٹ سے چور، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل تھے۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاں بازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، یا الہ العالمین، آخرت کی زندگی ہی سب سے بہترین زندگی ہے، آخرت کی زندگی سب سے بہترین زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے الہ العالمین انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے، انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، جن کی بخشش کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگے تو ان کی مغفرت میں پھر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور جو ان عظیم ہستیوں کی بخشش کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں شک کرے گا پھر اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے رحمت سنی تو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کیف و سرور سے بے خود ہو کر یہ شعر گانے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔
صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم وہ مسافر ہیں عشق و محبت کی منزل کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کی دست مبارک پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیریں اور دل نواز لہجے سے اپنے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار بھی پڑھے ہیں، یعنی اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر سرکار نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ جو اشعار تھے نا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنگنائے پڑھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے ہمارے پروردگار اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پر گامزن نہ ہوتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے اور نہ ہمیں نماز کی توفیق ملتی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَنزِلْ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، اے اللہ ہم پر اطمینان و سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو ہمیں ثابت قدم فرما۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار اپنے غلاموں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور عمر بن عوف جو ہے نا، عمر بن عوف صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں یعنی عمر بن عوف، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور 6 اور انصاری صحابی، یہ 10 بندے جو تھے نا ایک جگہ اپنی خندق جو ان کا حصہ تھا وہ کھود رہے تھے۔ جب خندق کھود رہے تھے نا تو ایک اچانک چٹان آ گئی، چٹان پتھر جس کو کہتے ہیں، بڑا سا پتھر آ گیا، تو بار بار اس کو توڑ رہے تھے تو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو کیا ہوا، صحابہ یہ جو تھے نا، یہ سارا گروپ، انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ جائیں، اے بچوں خاموش ہو جائیں۔ تو ان صحابہ نے کیا کیا، حضرت سلمان کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر حضور سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہمارے بازو شال ہو گیا اس کو توڑتے ہوئے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ حضرت سلمان فارسی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب یہ ماجرا عرض کیا تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چل پڑے، آئے اور گینتی پکڑی، وہ جو پتھر توڑنے والا آلہ ہوتا ہے وہ پکڑا، یا تھوڑا جس کو کہتے ہیں، وہ لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی تو اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گپ اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ جب وہ حصہ ٹوٹ کر گرا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی اپنے صحابہ کو، سنیے ذرا، محبت سے سنیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چٹان پر ضرب لگائی اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شام، ملک شام کی کنجیاں اور اس کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ سے بولیے سبحان اللہ۔ آگے چل کر جو بات بیان کروں گا نا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا فرمایا، میرے صحابہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اسی طرح روشنی نمودار ہوئی اور کچھ حصہ چٹان کا ٹوٹ کر دور جا گرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، ایران کی کنجیاں مجھے میرے رب نے عطا فرما دی ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی،
تو چٹان کو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الجمن، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ملک یمن کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قوت نبوت ہے، کیا اس بازو کی قوت ہے۔ اللہ اکبر، اسی چیز کو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز بیان کرتے ہوئے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو پڑھ لیجئے ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس موقع پر سرکار نے کچھ غیر کی خبریں بھی بتائی ہیں نا۔ ابھی اتنا بڑا لشکر بیٹھا ہوا ہے دروازے پر جو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ایک وقت آئے گا جب ملک شام بھی فتح ہو جائے گا، جب ملک یمن بھی فتح ہو جائے گا، جب ایران بھی سارے کا سارا فتح ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جا کر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے یہ سارے علاقے، شام بھی حضرت عمر کے زمانے میں اور ایران بھی حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے اس بات کی خوشخبری اپنے غلاموں کو اور یہ خبر بیان کر دی۔ تو یہ علم غیب تو اللہ حضرت اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز اب اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی، ملک یمن کی، ملک ایران کی چابیاں عطا فرما دی، یعنی ان کو میرے ہاتھ پر فتح کر دیا۔ لیکن یہ فتح کب ہوئے تھے؟ یہ علاقے شام کب فتح ہوا تھا، ایران کب فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ غاصب کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ علاقے فتح ہوں گے تو میرے غلام عمر فاروق کے ہاتھ پر فتح ہوں گے۔ اور اے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ عمر فاروق غاصب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ علاقے اگر عمر کے ہاتھ پر فتح ہوں گے تو ایسے ہی سمجھو میرے ہاتھ پر ہی وہ فتح ہو۔ وہ عمر فاروق فتح نہیں کریں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ سارے علاقے فتح ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کا دست خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ہی موجود ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کبھی کسی کی جو دشمن ہوتا ہے نا، جو آپ کا مخالف ہے، اس کی کامیابی کو کبھی آپ اپنے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے فلاں چیز میں نے بنائی ہے، فلاں چیز میں نے کیا ہے، فلاں کام میں نے کیا ہے، فلاں فتح کامیابی۔ اگر وہ آپ کا دشمن ہے کامیابی حاصل کرنے والا، تو آپ کبھی بھی اس کی داد اپنے جو ہے وہ جھولی میں نہیں ڈالیں گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی فتح سے پہلے ہی بتا دیا کہ ان قریب عمر فاروق کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت سے سرفراز کرے گا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یہ علاقے فتح ہوں گے۔ اے میرے صحابہ، جب یہ علاقے فتح ہوں تو سمجھ لینا کہ یہ میرے ہی ہاتھ پر فتح ہوئے ہیں۔ اب جب یہ خبریں دی نا تو اتنا بڑا لشکر باہر بیٹھا ہوا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام بھی فتح کی خبریں دے رہے ہیں، ملک ایران کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت، دونوں ہی سپر پاور تھیں، ایران بھی سپر پاور تھا اور شام بھی سپر پاور تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کے جذبے کو یہ نئی تازگی عطا فرمائی۔ وہ جو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، دل گھبرا رہے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے محبت کرنے والے اپنے صحابہ کو یہ جذبہ نئے سرے سے ان کو زندگی عطا فرما دی کہ میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 10,000 کا لشکر اگرچہ ہمیں مٹانے کے لیے آیا ہے لیکن ہم اس کی وجہ سے مٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے کئی سپر پاور طاقتوں کے تختے الٹ دے گا، کئی سپر پاور طاقتوں کے نام و نشان مٹا دے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لشکر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ خبر دی نا حضور نے تو منافقین جو تھے نا انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے تعجب نہیں کرتے کہ وہ تمہیں امیدیں دلا رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم کیسر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح کرو گے، حالانکہ تم دشمن کے خوف سے خندقیں کھودنے پر مجبور ہو اور تم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ جب یہ منافقین نے بات کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو قرآن مجید میں یوں نازل فرما دیا، فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافق کہنے لگے، وہ منافق کے جن کے دلوں میں بیماری ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کا۔ لیکن ایمان والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سنا تو ان کے ایمان کو ایک نئی تازگی ملی اور ان کے جذبے کو ایک نئی تازگی ملی، اور انہوں نے اپنے سے ان بڑی سپر پاور طاقتوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبائے اور ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی کہ مجھے یمن بھی عطا کر دیا گیا، مجھے شام بھی عطا کر دیا گیا اور مجھے ایران بھی عطا کر دیا گیا۔